بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں اگر میں ان کو NRO دے دوں جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی اہم ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ وہ پہلے بھی دے چکے ہیں، لیکن اس دفعہ جو انہوں نے ایک انٹرویو میں سٹیٹمنٹ دیا، وہ کہہ رہے ہیں جو اپوزیشن ہے وہ NRO کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اپوزیشن نے کیسے، کہاں، کب یہ ڈیمانڈ کیا ہے۔ دوسری بات، اسی انٹرویو میں وزیر اعظم صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو UAE اور اسرائیل کے درمیان ایک ڈیل ہوئی ہے، تو اس ڈیل کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی پہ چلتا رہے گا، اور جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، ہم یہ جو مسئلہ ہے اس پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور بھی بڑے اہم معاملات ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت ایک زبردست پینل موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، سابق وزیر اطلاعات، اور ان کے درمیان پروگرام سے پہلے ہی کافی جو ہے وہ بحث شروع ہو چکی ہے۔ لیکن شبلی فراز صاحب، جو NRO والی بات ہے بڑی اہم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ اہم بات جو عمران خان صاحب نے کی ہے وہ اسرائیل سے تعلقات والی ہے، اور ان کے الفاظ بڑے اہم ہیں۔ ذرا سنیں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے۔ ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا، 1948 میں، کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، جو ٹو نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی، کہ ان کو پورا ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا، اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی، ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا جانا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو۔ اب اس میں شبلی فراز صاحب سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا موقف تو بڑا کلیئر ہے، لیکن جو کچھ دن پہلے جو پاکستان کے فورن آفس نے اسی UAE اسرائیل ڈیل پر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی، وہ کچھ کہتے ہیں لوگ کوشش تھی، بڑی محتاط تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی گول مول تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور دفتر خارجہ کی پالیسی مختلف ہے۔ لیکن سینٹ میں جو مشاہد حسین سید صاحب ہیں، انہوں نے ایک نیا مسئلہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی FBR، جس کا فورن افیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے اسلام آباد میں جو فلسطین کے سفیر ہیں ان کو سمن کیا ہے۔ ذرا سنیں مشاہد صاحب نے کیا بتایا۔ ہمارا ایک سرکاری ادارہ ہے، اس کا نام ہے FBR، فیڈرل بورڈ آف ریونیو۔ انہوں نے ڈائریکٹلی دا ایمبیسڈر آف دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن اس کو نوٹس بھیجا، احمد ربائے جو پاکستان کا دوست بھی ہے، اور نوٹس صرف نہیں بھیجا، اس کی 2 گاڑیاں ضبط کی، اور ڈائریکٹلی انہوں نے اس کو سمن کیا کہ تم ہمارے سامنے پیش ہو۔ یہ وینا کنونشنز، انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ہاؤ ڈیئر دا FBI ڈو دیٹ؟ اور FBR اپنا کام کرے، یہ تو فورن آفس کا کام ہے، اور فورن آفس کو بھی چاہیے کہ اپنا سٹینڈ لیتا، ابھی تک نہیں لیا۔ میں نے سفیر صاحب سے خود بات کی ہے، میں نے ان سے خود معذرت بھی کی ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے چیئرمین آف دا سینٹ فورن افیئرس کمیٹی، اینڈ آئی ڈیمانڈ اے فل اسکیل انکوائری whether otherwise بالکل یہ اپنے کمیٹی میں آپ ٹیک اپ کریں جی۔ I'll take it up۔ اب شبلی فراز صاحب، سوال یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس کی پالیسی تو پوری قوم کے سامنے ہے، یہ کون لوگ ہیں پاکستان میں جو اب FBR کے ذریعے فلسطین کے سفیر کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کریں، جبکہ FBR کا کوئی تعلق نہیں اس معاملے سے؟ دیکھیں، میں اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو آپ نے پہلے بات کی کہ جس میں فورن آفس کا آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی اتنا کوشش بیان آیا اور گول مول سی بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں فورن آفس کا کام ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ دے ہیو ٹو بی کوشس، بیکاز بعض اوقات جو چیزیں جب اس میں ہوتی ہیں، فلکس میں ہوتی ہیں، جب چیزیں ابھی اپنی فنیلٹی کو نہیں پہنچ جاتی، تو ظاہر ہے کہ آپ کو ایک کوشس بیان دینا چاہیے۔ اصل بیان فورن جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے ساتھ ہمارے فاؤنڈر آف دا نیشن کی اس کے الائنڈ، اور کشمیر کا کے ساتھ کس طرح انہوں نے جوڑا، تو اس سے شو کرتا ہے کہ ہماری کشمیر پہ کیا سٹینڈ ہے، ہمارا فلسطین پہ کیا سٹینڈ ہے۔ ہمارا فلسطین پہ وہی سٹینڈ ہے جو ہمارا کشمیر پہ سٹینڈ ہے۔ تو اس سے کلیئر، اور جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ کہہ رہے دیٹ از واٹ میٹرز۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے بالکل ایک کلیئر سٹینس لیا ہے۔
لیکن آپ کو بھی پتہ ہے شبلی فراز صاحب کہ اسلام آباد میں بہت سی ایمبیسیز ہیں, بہت سے ایمبیسڈرز ہیں, وہ شراب بھی بیچتی ہیں ان کی ایمبیسیز, وہ بہت سے غلط کام کرتے ہیں, پولیس, ایف آئی اے, ایف بی آر کبھی ان کو نہیں پوچھتی. صرف اس ماحول میں فلسطین کے سفیر کو ایف بی آر نے ٹارگٹ کیوں کیا؟ وہ کون لوگ ہیں ایف بی آر میں جو کہ اپنے کسی آقا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کسی آقا کو خوش کر رہے ہیں, لیکن آئی تھنک اٹ واز پولیٹیکلی رانگ. دو دا ایشوز اوبیسلی وڈ ناٹ, ہم چاہیں گے نہیں کہ ہم یہاں پہ اس پہ بحث کریں کہ کیا وجوہات تھیں, لیکن ویانا کنونشنز کے مطابق بھی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نہیں وہ کر سکتے, اور پولیٹیکلی بھی دس واز رانگ. اینڈ ٹائمنگ اس کی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی سوچی گئی جس کی وجہ سے, لیکن جو اصل چیز میٹر کرتی ہے وہ وہ جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل بڑے کیٹیگوریکلی, بڑے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہمارا اسرائیل کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے. تو پرائم منسٹر کو بھی کوشش رہنا چاہیے کہ کچھ ادارے جو ہیں ایف بی آر جیسے ادارے وہ ان کی پالیسی کے خلاف چل رہے ہیں. نہیں, کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی کوئی جرات کرے گا, بیکاز جو سب آرڈینیٹ محکمے ہیں وہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. اچھا, اب آپ نے, میں مریم صاحبہ آپ کے پاس آتا ہوں, اس سے کیونکہ قائد اعظم کا اور ذکر ہوا, فلسطین کا ذکر ہوا, تو کچھ چیزیں میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کوئکلی کہ قائد اعظم اور فلسطین کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, اور 26 اگست 1938 کو قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے ذریعے پورے ہندوستان میں یوم فلسطین منایا تھا. 26 اگست 1938. 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا, دوسری جو قرارداد تھی اسی موقع پہ 23 مارچ 1940 کو, اس قرارداد میں فلسطینیوں کی حمایت کی گئی. اور 8 دسمبر 1947 کو جب پاکستان بن چکا تھا تو قائد اعظم نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کے نام ایک ٹیلی گرام میں کہا کہ فلسطین کو تقسیم نہ کیا جائے ورنہ تاریخ اقوام عالم کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اور اپنی وفات سے کچھ ہفتے پہلے 7 اگست 1948 کو عید کے پیغام میں قائد اعظم نے کہا, فلسطین, انڈونیشیا اور کشمیر میں طاقت کا ڈرامہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے, ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور 1933 سے 1947 کے درمیان آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطینیوں کے حق میں 18 قراردادیں منظور کی, 18 قراردادیں منظور کی. تو مریم اورنگزیب صاحب, آپ یہ اپریشیٹ کریں گے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے فلسطین پہ وہی پالیسی اختیار کی ہے جو قائد اعظم کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو فلسطین اور جو آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے اس پوری آئیڈیالوجی کا. لیکن بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ یہ پولیٹیکلی انکریکٹ تھا. یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ صرف ایک لائن بول دیں اور وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. اگر آپ کے ایف بی آر ایک انسٹیٹیوشن جو عام انسٹیٹیوشن نہیں ہے, اس کو تمام ڈپلومیٹک نارمز کا بھی پتہ ہے, پریکٹسز کا پتہ ہے, اور اس قسم کا حرکت ہو جانی ایک ایسے انسٹیٹیوشن کے جو ایف بی آر کے ماتحت ہے اور جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے, تو کیا اس کے بعد وزیر اعظم نے جو کل ٹی وی پہ بیٹھ کر بیان دے رہے تھے, انہوں نے کوئی کسی کی کوئی طلب کی ایکسپلینیشن, کوئی اپالوجی کی بھیجی ان کو ایمبیسڈر صاحب کو کہ یہ کوئی کیا مسئلہ تھا, کیوں آپ کو بلایا گیا, اس پہ ایکشن کیا لیا گیا؟ اور ٹائمنگز آپ نے جس طرح کہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور فارن آفس اور وزیر اعظم کے بیان مختلف نہیں ہو سکتے. فیڈرل گورنمنٹ میں فارن آفس ماتحت ادارہ ہے اور ساتھ کام کرتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کابینہ کا حصہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل فارن آفس ایک کام کرے اور اس کے بعد ایک کلیئر سٹانس اس کے بعد آ جائے. یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی, اور آپ ایک مذاق بنایا ہوا ہے 2 سال سے فارن پالیسی کا, ہر مسئلے میں دیکھ لیں. اور خود ہیومن رائٹس کی جو وزیر ہیں ان کی حکومت کی جو شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے خود سوالیہ نشان کشمیر کے اوپر فارن پالیسی کا جو سٹانس ہے, جو کارروائی ہے, جو کارکردگی ہے 2 سال کی, اس پہ سوالیہ نشان خود اٹھائے ہیں, پریس کانفرنس کی ہے اور بتایا ہے, اور پھر اس پہ انہوں نے بھی یہ کہا لیکن وزیر اعظم کا یہ نیریٹو ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم ایک الگ مسجد بنا کر اپنا نیریٹو دیں اور فارن آفس جو ایک پیوٹل رول آپ کی فارن پالیسی میں, لیکن 2 سال میں جس قسم کا مذاق, جس قسم کی ایک کنفیوزڈ پالیسی رہی, جس سے نہ صرف اس خطے کی فارن پالیسی پاکستان ویزا وی ادر کنٹریز امپیکٹ ہو رہی ہے, بلکہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ ایکسپوز ہو رہا ہے کہ کس قسم کا مذاق ہے یہ, کس قسم کے تعلقات ہیں, کس قسم کے ڈپلومیٹک نارمز ہیں, کون سی پالیسی فارن آفس میں کام کر رہی ہے. صاحبہ کا ذکر کیا, شیریں مزاری صاحبہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی پریس کانفرنس کر رہی تھی, تو کیا ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے پاکستان کے فارن آفس پہ اتنا جو عدم اعتماد کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں, پہلے اس سے پہلے تو میں آپ کو انہوں نے جو کہا اس کا جواب دوں گا, کہ دیکھیں نا, آپ اگر ان سے پوچھتے
کہ شبلی فراز یا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. نعوذ باللہ اس میں بھی یہ کہتے کہ نہیں وہ تو وہ ہے لیکن یہ ہے. ان کو کوئی بات ٹھیک نظر آ ہی نہیں سکتی ہے. کیسے آئے؟ یعنی بجائے اس کے کہ جتنی کلیئرٹی کے ساتھ پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی اس چیز پہ اپنا موقف دیا ہے, کبھی بھی انہوں نے وہ موقف نہیں دیا. کسی بھی پرائم منسٹر نے اس طرح کا کلیئر موقف نہیں دیا ایک ایسے حالات میں. اور دیکھیں آپ کو اسٹیٹ کرافٹ کا پتہ ہے, فورن آفس وہ اس قسم کا نہیں ہے. آپ نے تو فورن آفس کو وہ اہمیت دی کہ آپ نے 2 سال 3 سال وزیر خارجہ رکھا ہی نہیں. آپ کے لیے تو فورن پالیسی کوئی اہم چیز ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جو آپ نے کشمیر کے لیے کیا, جس بے حسی کا مظاہرہ آپ نے کشمیر کے ساتھ, باوجود اس کے کہ آپ کے جو وہ ہیں کشمیر کے ساتھ آپ کا لنک بنتا ہے, لیکن جس طرح سے آپ نے پولیٹیکلی یوز کر کے مولانا صاحب کو آپ نے دے دی 10 سال کی ٹھیکیداری پہ, آپ نے جو ہے تو کشمیر کوس کو تو تقریباً بیچ دیا. آپ تو انڈیا کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہے تھے, آپ نے تو کشمیر کو سائڈ ٹریک کر دیا تھا. ہم نے تو یہ کام نہیں کیا, ہم نے تو فرنٹ لائن کیا ہے, ہم نے بالکل اس کو لیا ہے. ہم نے جو پرائم منسٹر نے جتنے کلیئر اور جتنے امپریسو, دیکھیں جی لیڈر کا ہونا, ایک کرزمیٹک لیڈر جس کی کہ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہو, ایک ایسا لیڈر جس کو کہ لوگ سنیں اور اس کی بات پہ یقین کریں, بیکاز اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب میں آپ کو اس کو یہ کتاب میں اگر آپ کو کھول کے بتاؤں تو ان کے کریڈیبلٹی کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یعنی یہ کس حد تک چیزوں کو فج کرتے تھے, کس حد تک. کون سی کتاب لے آئے ہیں؟ نہیں میں تو کتاب تو یہ ان کی تو یہی ان کے پارٹی کے ہی ہیں, یہ حفیظ پاشا صاحب ہیں, گروتھ اینڈ ایکویلٹی, گروتھ اینڈ ان ایکویلٹی ان پاکستان. اس میں یہ ان کی پارٹی سے تعلق ہے. ان کی جو محترمہ وہ ہیں وائف ہے, وہ ان کی ایم پی اے بھی ہیں اور ایکس فائنانس منسٹر بھی رہ چکی. تو دیکھیں ان کی تو جو پوری سیاست ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. ان کی جو پوری سیاست ہے وہ چیزوں کو ان کی بات سن الٹا نیچے کرنے کا. نہیں میں اپنا جواب تو دے دوں نا. دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو ذرا دل بڑا کرنا چاہیے. آپ کو باوجود اس کے کہ جو جن مسائل میں آپ ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہے, لیکن وہ بھی ہمارے کریٹ کیے ہوئے نہیں ہیں, وہ آپ کے اپنے کریٹ کیے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب ملک کی بات آتی ہے, اس وقت ملک کی بات ہو رہی ہے, یہ پاکستان کا سٹینڈ بتایا جا رہا ہے, یہ کسی پارٹی کا سٹینڈ نہیں بتایا جا رہا. یہ پرائم منسٹر نہیں, فورن آفس نے کوئی دوسرا نہیں دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان, ہی جسٹ ناٹ پرائم منسٹر آف پاکستان تحریک انصاف, وہ ہر پاکستانی کے وزیر اعظم ہے, وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے. جب انہوں نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے تو اس میں بحث کی گنجائش کو چلنا چاہ رہی ہے, بجائے اس کی کہ اس کو اس ایشو کو کنٹروورشل بنائیں. اس کو اگر آپ کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں, اس کے کہیں کہ جی اس ایشو پہ ہم ٹوٹلی عمران خان کے ساتھ. سر جب کشمیر کا جوائنٹ سیشن ہوا تھا تو عمران صاحب اپوزیشن میں تھے, بائیکاٹ کیا تھا. جب اردوغان آئے تھے پاکستان تو بائیکاٹ کیا تھا. اس وقت نیشنل ہمیں نہ درس تھے نیشنل انٹرسٹ کے. دوسری بات, وہ وزیر اعظم جو 2000 سے زائد یو ٹرن لیتا ہو, وہ وزیر اعظم جو ہندوستان کے الیکشن سے پہلے کہتا ہو کہ مودی جیت گیا تو کشمیر کے لیے سود مند ہوگا, وہ وزیر اعظم جو اپنی افواج پاکستان اور ISI پہ دہشت گردوں کی ٹریننگ کا الزام لگاتا, اس کی کریڈیبلٹی نہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور وہ وزیر اعظم جو 2 سال حکومت میں رہ کے اور اس سے پہلے کنٹینر پہ رہ کے جو وعدے کیے اس میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہ ہو, اس کی کریڈیبلٹی 22 کروڑ عوام جانتی ہے. ہمیں اس کا درس نہ دیں. اچھا, اب جو NRO والی بات ہے اب اس پہ آ جاتے ہیں. جی عمران خان صاحب نے انٹرویو میں NRO کے بارے میں کچھ کہا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں ان کو اپوزیشن سے بڑی اچھی تعلقات رکھ سکتا تھا, بڑی اچھی طرح چل سکتا تھا, لیکن کیا اس کے لیے وہ ڈیمانڈ جو وہ چاہتے تھے وہ میں پوری کروں؟ اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز, جو ان کے لیڈرز کے اوپر کرپشن کیسز ہیں, اس میں NRO دے دوں. جنرل مشرف نے 2 NRO دیے تھے نا. اب اس میں سوال ہے بڑا اہم, کیا اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی ہے؟ میں پہلے اپوزیشن سے پوچھ لوں. جی مریم اورنگزیب صاحبہ, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ڈیمانڈ کری ہے کہ ان کو NRO دے دیا جائے اور میں دے دوں تو ان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے. آپ نے کیوں مانگا NRO؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو وہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں, کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی. ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا ہے, اور جب کسی وقت بھی ایسی بات آتی ہے جب سوالیہ نشان وزیر اعظم کی اپنی کارکردگی, اپنی کرپشن اور اپنے جھوٹوں پر اٹھتے ہیں تو ان کی ایک ہی لائن ہوتی ہے, میں اپوزیشن کو NRO نہیں دوں گا. میں نے آپ کے ہی پروگرام میں غالباً ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ کس سے NRO مانگا ہے, کس نے بات کی ہے NRO کی, اور وہ لوگ سر میں ایک بات کروں, جنہوں نے NRO مانگنا ہو وہ سزائے موت کی چکیوں میں نہیں جاتے. جنہوں نے NRO مانگنا ہو ان کے گھروں میں نیب نیازی گٹھ جوڑ چھاپے نہیں مارتے. جنہوں نے کس نے مانگا NRO؟ ہمیں تو سپریم کورٹ
हाई कोर्ट्स, नैब कोर्ट्स, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉच के जो फैसले हैं वो पढ़ लें कि 2 साल इस मुल्क में जो सियासी इंतकाम की नैब न्याजी गठजोड़ ने बुनियाद रखी है, वो लोग हम एनआरओ मांगेंगे, हम एनआरओ मांगेंगे? किससे मांगा एनआरओ? ये लाइन कह देनी, फैटफ का बिल आप निगोशिएट कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, हम उस पर कह रहे हैं इनको ठीक कर लें, अपोजिशन हमसे एनआरओ मांग रही है। किस चीज का फिर भी एनआरओ? आप बार बार मुश्तरका कानून साजी करते हैं, आइंदा भी नहीं, करते रहें। मुश्तरका कानून साजी जो दर्ज दे रहे थे ना अभी नेशनल इंटरेस्ट में, वो करते हैं हम कि फैटफ का जो मसला है वो नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, उसको भी सियासत की नज़र इन लोगों ने किया। ऑपोजिशन, हमने भी फैटफ की लेजिस्लेशंस की थी, हमने तो ये इस तरह की ढोल नहीं बजाए थे कि एनआरओ। और मैं एक दफ़ा मैं कैटेगोरिकली आपके प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम पाकिस्तान से या उनके स्पोक्स पर्सन से पूछना चाहती हूँ कि किसने एनआरओ मांगा है, किसने डिमांड किया एनआरओ, और किसको एनआरओ दे रहे हैं जो सजाए मौत की चक्कियों में, एक मिनट, सजाए मौत की चक्कियों में सजाएं काट आए हैं, जिनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स और दूसरे कोर्ट्स ने उनको रिलीफ दी और बताया है कि आज 2 साल गुजरने के बावजूद इनके पास तमाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड होने के बावजूद एक धेले की करप्शन ना ये साबित कर सकें, सिर्फ जेलों में डाल सकते हैं। और एनआरओ वो लोग नहीं मांगते जो बेटियों के साथ जेलों में रहकर आते हैं और उनके सामने बेटियों की गिरफ्तारियां होती हैं। अब ये बताइए शिबली फराज साहब के अपोजिशन के कौन से लीडर ने किससे एनआरओ मांगा? देखिए, मैं बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ। मैं ये पहले ये कह दूँ कि ये इन्होंने 1-2 दफ़ा इस्तेमाल किया कि जो मौत की कोठरी में और जेलों में और पता नहीं क्या कुछ इन पे वो किए हैं। देखिए, इनकी तो लीडरशिप जो है, आप इनकी तारीख देख लें इनकी लीडरशिप की। जब भी ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं ये मुल्क से भाग जाते हैं, ये मुल्क में रहते नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में रहकर ये इक़्तिदार के बगैर बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि मछली पानी के आप बाहर। आप इनका जब अटक में थे तो क्या इनकी हालत थी, क्या इन्होंने अपना एनआरओ साइन करके और बाहर चले गए 10 साल, ठीक है, क्या कारोबार इन्होंने किए, क्या जायदादें इन्होंने बाहर बनाई। भाई हम तो पूछ रहे हैं कि सवाल का जवाब दें, जिस तरह इमरान खान ने जवाब दिया है, किस्सा खत्म हुआ है। आप लोग कभी बीमारी के पीछे छुपते हैं, कभी आप सियासी। इमरान खान से एनआरओ किसने मांगा? इमरान से मैं आपको बताता हूँ, दोनों सियासी जमातों ने जितनी भी, किसने? देखें, आप तो जो बिल लेके आए हैं ना, नहीं सर, किसने मैं तो मांगा है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये तो नहीं होता कि कोई एक बंदा मांगता है। आपके जो आप लोगों जो है ना, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। किसने डिमांड जिस किया? तरह आपकी पार्टी ने डिमांड किया, किसने? आपकी पार्टी ने, जो आपके मेंबरान हैं, आपके मेंबरान हैं, मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, मैं आपको लिख के लेके देता हूँ। नहीं, मैं उस मीटिंग में शामिल हूँ जी, आप थी नहीं उसमें, आप लिखे नहीं, आप बोल दें। नहीं, मैं आपको, देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये तो उन मीटिंग में है नहीं, पता नहीं इनकी पार्टी का मसला है, ये आपकी इग्नोरेंस का मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं ना। बात नहीं है, मुझे सब पता है, जिस मीटिंग में आप लोग भी बैठते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें किसने डिमांड किया है एनआरओ। आई चैलेंज देम, मैं आपको चैलेंज करते हैं, मैं ये बताऊं, बात तो सुनने दें ना, जवाब दें। मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। आप वजीर आजम का बयान ना दें, मैं बयान वजीर का नहीं, आप लोगों की सियासत, किसने मांगा है? आप मुझे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं आपको, देखें, आपको तो मरियम औरंगजेब, मुझे आप बताएं, आपको तो टीवी पे नहीं आना चाहिए। आप मुझे बताएं, जिस पार्टी के लीडर को आप जिस लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जमानतों पे भागे हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो मेंबरान हैं, आपके जो एमएनएज हैं, वो हमारे साथ आके बैठे हैं, उन्होंने हमें बिल, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको कल सुबह में ये पूरा बिल भेज दूंगा जो कि इन्होंने कहा है। इन्होंने सुने ना, अच्छा, बंदे का नाम बता दे, बंदे का नाम नहीं सुन रहा हूं, ये बता दो, इनको कन्वीनियंट नहीं है ना। मैं आपको नहीं, जज्बाती नहीं, आपको जो काम आपने किए हुए, मैं तो एक ऑनेस्ट पाकिस्तानी हूं, मेरा लीडर ऑनेस्ट आदमी है, इसलिए हमें आपकी जो भी आपने इस मुल्क के साथ किया है उसका खमियाजा आज का 22 करोड़ अवाम उसको जो है ना सफर कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, इन्होंने ये चाहते हैं कि करप्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो जाए। सर नाम बताएं ना, आपने कानून में लिख के दिया है, आपने लिख के दिया है एनआरओ आपने डिमांड किया है, आपकी पार्टी के एमएनएज ने मेरे पास रिटर्न है, मेरे जितने भी कुलीग हैं। आप रिटर्न को बताएं, ऑन मैं रिटर्न बताऊंगा, मैं ऑन एयर, मैं हामिद मीर आपको मैं कल मुसविदा भेज दूंगा। नहीं, हामिद मीर देखें आप, मैं आपको मुसविदा भेजाऊंगा। मुसविदे की बात तो नहीं कर रहे जो फारूक नाइक साहब के नोट। देखिए, एक चीज है डायरेक्ट मांगना, एक चीज है इनडायरेक्ट मांगना। हर चीज पे इन्होंने कंप्रोमाइज किया है, उस सूरत में कामिल में नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं दूंगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मेरा लास्ट पॉइंट, उसके बाद ये बोले। अब मुझे बताएं, इनका ये एक तरीका कार है, जिस तरह के ये अभी बात मुझे नहीं करने दे रही है। इन्होंने काम क्या किया है। जब जो मरियम
نواز گئی ہے سوالات کا جواب دینے. مریم نواز نے انہوں نے جب وہ ادھر سوالات کا نیب نے ان کو بلایا, اس میں انہوں نے کیا کیا, جس طرح کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کیا تھا, اٹیک کیا تھا, انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا کہ بنیادی چیز ڈسکشن سے دھیان ہٹ جائے اور بات چلے پہ. اس میں میں مبارکباد دیتا ہوں. اچھا اب اس میں آپ دونوں ذرا چل کریں. ایک منٹ میں ذرا ناصر حسین شاہ صاحب مبارکباد دیتا ہوں. ناصر حسین شاہ صاحب کو بیچ میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں کہ یہ جو این آر او کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ بارش بہت ہو رہی ہے طوفانی, اس کی وجہ سے ناصر شاہ سے ہمارا رابطہ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. ناصر شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رات کو یہ کہا ہے کہ اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے, تو مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ تو اس کی تردید کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ہم نے تو نہیں مانگا. تو اب پیپلز پارٹی رہ گئی. تو عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں جس این آر او کا ذکر کیا وہ مشرف صاحب کے دور میں, تو اس میں تو پیپلز پارٹی شامل تھی. تو کیا یہ درست ہے کہ آپ کی پارٹی نے بھی کوئی ابھی ماضی قریب میں این آر او مانگا ہے عمران خان صاحب کی حکومت سے؟ روز مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں این آر او ہم کیوں مانگیں گے, اور ہمیں اتنے عرصے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں اور پھر اب بھی, تو ہمیں کیوں این آر او؟ یہ تو خود کیا کہیں, انہوں نے خود این آر او لیے ہوئے. یہ جو باتیں کیا کرتے تھے کہ ایمنسٹی اور بہت ساری چیزیں, کوئی ایک چیز بتا دیں جس پر یہ رہے ہوں. جو خان صاحب نے الیکشن سے پہلے ایک باتیں کیں اور اس کے پاس کسی ایک بات پر بھی عمل کیا ہو. شبلی فراز صاحب میرے انتہائی محترم ہیں اور ہمیشہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی پارٹی کو, اور یہ میری طرح غلط سیٹ پہ آ گئے ہیں. دونوں کی منسٹریاں ہم دونوں کو وہ نہیں کرتی, ہمیں مختلف باتیں کرنی پڑتی ہیں آ کر. لیکن مجھے ایک بتائیں میرے مہربان ہے کہ جس پر پہلے کہا تھا خان صاحب نے حکومت بننے سے پہلے, اور وہ ایک بات پر وہ ٹھہرے ہوں. اچھا یہ ابھی کہہ دیں گے جی این آر او نہیں دے رہے, احتساب کرتے ہیں, تو احتساب والے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جن کے اوپر کیسز ہیں, جو ان کے الائز ہیں, ان کی پارٹی میں ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر اتنے ہی یہ وہ ہے پارسا اور فرم ہے اپنی بات میں, اور تو انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. کل جو 2 سال پورے ہوئے, لوگوں نے یوم تباہی منایا ہے کہ تباہی کے دن تھے یہ 2 سال. آپ معیشت دیکھ لیں, آپ دیگر چیزوں کو دیکھ لیں, کیا کیا وعدے کیے گئے تھے اور کہاں پہ لا کھڑا کر دیا ملک کو. شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے. ان کے پاس صرف ایک بیانیہ ہے, می صاحب ان سے جو کچھ پوچھیں یہ این آر او کی ریٹ لگائیں گے, ان سے جو کچھ پوچھیں یہ احتساب کی بات کریں گے. نہ یہ احتساب کر سک رہے ہیں. اگر احتساب میں سچے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دائیں بائیں والوں کو بھی دیکھیں نا. ہم تو ویسے ہی بھگت رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو کافی عرصے سے ہے. نہیں آپ تو دیکھیں نا, اب تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بلا لیا نیب نے, اب تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بلا لیا. نہیں فرق. اچھا اب سر بات سنیں, دیکھیں ایک اگر ہم اس پہ خوش نہیں ہوئے سر, اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلایا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جس طرح ان کو بلایا گیا, جس پر کل خان صاحب نے بھی اس پہ کچھ ریزرویشنز دکھائی ہیں, تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. یہ آئی واش بھی ہو سکتے ہیں, دیگر چیزیں بھی ہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے اوپر کیسز ہیں خود یہ اسٹے لے لیتے ہیں. اگر پارسا لوگ اسٹے کیوں لے رہے ہیں؟ بی آر ٹی پہ اگر وہ تھا کیس, اس پہ اسٹے لے لیا, معلم جبا پہ, دیگر چیزوں پہ. اب چلیں بی آر ٹی شروع ہو گئی, یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اچھا آپ کی ہماری ساتھ جو رابطہ ہے اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اگر آپ سے رابطہ ہے تو یہ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی اس وقفے کے دوران, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت جلد سندھ میں کچھ کرنے والے ہیں. آج کراچی پریس کلب کے سامنے پیپلز پارٹی نے ایک مظاہرہ بھی کر دیا ہے, اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسد عمر صاحب کی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ سندھ میں کیا کر سکتے ہیں, ذرا سنیں. بہت برے حالات ہیں کراچی کے, لیکن دیکھیں انفارچونیٹلی جب تک آپ 18th امینڈمنٹ میں رائٹس دیتے ہیں آپ صوبے کو, اور ان کو جتنی بھی رائٹس دے چکے ہیں, اس سچویشن میں بیٹھ کے جدھر کے گورنمنٹ
किसी और पार्टी की है। जो भी हम कर सकते हैं वो अब हम करने वाले हैं। जी क्या करने वाले हैं जी कराची में सर? देखें, कराची के मामले में हमारा एक वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेक है, ख़ास तौर पे कराची में। हमने वहाँ से 14 से ज़्यादा सीटें ली हैं। हम समझते हैं कि हमारी जो कराची की जो सिंध की जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह के कराची को बिल्कुल जिसके साथ सौतीली माँ की तरह का सलूक किया हुआ है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ की रोड्स देखें, वहाँ की बिजली देखें, वहाँ के सीवरेज सिस्टम देखें, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देखें, वो तो बिल्कुल एक शहर को अच्छे खासे एक ऐसे शहर को जो कि रोशनियों का शहर था उसको बिल्कुल इन्होंने वो कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। अब जो बारिशें हुई थी जिसमें हुआ तो हमारी हमने रिक्वेस्ट की अपने NDMA से, और वहाँ से इनकी जो नालों की सफाई थी, जो कराची की जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो हम भी समझते हैं कि हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है, ठीक है ना। हम कोई एहसान नहीं कर रहे कराची वालों पे। कराची वालों के लिए हम जो भी कर सकते हैं बहैसियत वफाकी हुकूमत, क्योंकि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो 18 तरमीम के बाद हमारी कई चीज़ें जो हैं जो कि उनके पास अपने हैं, तो ये तो पूछने का हक बनता है ना कि खरबों रुपए दिए गए हैं, वो कहाँ पे लगे हैं। वो तो हमें अगर कराची में नज़र नहीं आते हैं तो आप सोच लें कि जो रूरल सिंध की सिचुएशन होगी वो क्या होगी। अच्छा नासिर शाह साहब, जो मुलाकात हुई है असद उमर साहब की और वज़ीर आला सिंध की, उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, और जो इमरान खान साहब ने कहा है कि हम बहुत जल्द कुछ करने वाले हैं, कोई अंदाजा हुआ है आपको क्या वो क्या करने वाले हैं? जिस तरह शिबली फराज साहब अभी मरियम साहिबा औरंगज़ेब साहिबा से कह रहे थे कि कुछ मीटिंगों में इनको नहीं बुलाया जाता और इनको पता नहीं होता, इस तरह मेरे एक मोहतरम शिबली फराज को भी इन चीज़ों का, मीटिंगों का कुछ पता नहीं है कि वहाँ पे क्या तय हुआ है या क्या होना है। और जो इस तरह की बातें, आज हम लोग थे उस मीटिंग में, वो एक कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेशन कमेटी टाइप कह दें, जिसमें वफाकी वज़रा भी होंगे और सिंध गवर्नमेंट से भी होंगे, जो इश्यूज़ हैं पूरे सिंध के लिए। और मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि कराची में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बेहतर काम हुआ है और NDMA को हमने वेलकम किया। हम शुक्रगुजार हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने NDMA को कहा, वो आए, जो 38 नाले हम साफ़ कर रहे थे उनमें से 3 नाले जिनमें बेशतर हम काम कर चुके थे, वहाँ पे उन्होंने काम अच्छा, शुरू अब किया ये और अच्छा बताइए काम कर रहे हैं शाह साहब, अब हमारा कोऑर्डिनेशन बना है शाह और साहब, बहुत ये जो आपकी कोऑर्डिनेशन है, अच्छी बात है, आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब और कुछ और लोग जो हैं वो पहले मुस्लिम लीग नून को कह रहे थे कि ये सहूलतकार हैं हुकूमत के, और अब आप पर भी एतराज़ कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरफ आज आपने कराची प्रेस क्लब में मुजाहरा किया है हुकूमत के ख़िलाफ़, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, दूसरी तरफ आप कोऑर्डिनेशन में भी उनके साथ बैठ रहे हैं, तो काफ़ी तजाद है आपकी पॉलिसी में। देखें, ये कोऑर्डिनेशन देखें लोगों की बेहतरी के लिए, वो भी वफाकी गवर्नमेंट है, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर बेहतरी की बात होगी, कहीं पे हर्डल्स होते हैं, कहीं पे इश्यूज़ आते हैं, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अहकामात दिए हैं कि NDMA से अब वो सारे 38 नाले साफ़ कराए जाएं और बाकी इंक्रोचमेंट भी हटाई जाए, तो इसमें मिलकर काम करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और पूरे सूबे में। और दूसरा, ये जो आज मुजाहरे हुए हैं, पूरी सिंध में मुजाहरे हुए हैं, वो इस वजह से हुए हैं कि जो लोगों की मुआशी बदहाली है इस वक्त, इस फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, इस वक्त जो लाइट के, इलेक्ट्रिक, हैस्को, सेपको और पूरे पाकिस्तान में बिजली वालों ने जीना दोबर किया हुआ है लोगों का, और फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर यहाँ के लोकल हमें इश्यूज़ हैं जिनमें इनके जो इत्तेहादी हैं, जो नफीस वज़रा साहिबान हैं इनके, वो आकर कुछ इस तरह के बयानात दे देते हैं, दूसरे सूबे की बात करते हैं, तो जाहिर है वो एक बहुत एक हमारा इशू है, जज्बाती इशू है हमारा, ऐसा मसला है जिस पर लोग निकल आते हैं बाहर। अगर पीपल्स पार्टी और PTI और MQM कराची में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं अवामी मसाइल के हल के लिए, तो मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ तो नहीं है इस पर? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा वो सियासत की है जिसमें पाकिस्तान की आवाम, चाहे वो किसी भी सूबे की आवाम हो, उनको रिलीफ मिला हो। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने जब कराची के पीस की बात हुई, अमन कायम करने की बात हुई, तो उसके ऊपर भी हमारी जो नहीं, हंसने से तो बात नहीं, ये हकायक हैं और ये तमाम। अब आपको उनकी मुस्कुराहट पे भी इतराज़ है? मैं आप बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर रही थी, और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, तमाम चीज़ें। मगर मैं एक और सवाल इसके साथ, आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो कराची में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, तो वो ज़रा ये भी साथ बता देते कि 7 साल में KPK में वो कौन सी बड़ी चीज़ की है आपने, क्या नहीं मैं आ रही हूँ सर। BRT जो नामुकम्मल खड्डे, जो कि शहबाज शरीफ की कॉपी
جتنی لاگت میں 4 میٹرو بسز، اس میں ایک ابھی بھی کمپلیٹ بس نہیں. تو آپ صرف یہ بتائیں کہ 7 سال میں وہ 300 200 ڈیم کہاں گئے جس نے پوری پاکستان کی بجلی بنانی تھی. احتساب کمیشن کو تالا، مس گورننس، کہ انفراسٹرکچر کا برا حال، ہیلتھ ایجوکیشن کا برا حال. 7 سال ایک صوبے میں حکومت رہی ہو تو وہی وہ کام کریں گے جو وہاں کیا. پنجاب میں 2 سال میں انفراسٹرکچر تباہ، گورننس تباہ، کرپشن کا کیا عالم ہے، چینی آٹے کی کیا پرائس ہے. 2 سال میں جو بنا ہوا انفراسٹرکچر وہ تباہ کر چکے ہیں. تو ان لوگوں سے آپ امید اور ان لوگوں کا سوال پوچھ رہے ہیں جن کی اپنا ٹریک ریکارڈ جو ہے کہ وہ کیا بتاتا ہے کہ آپ نے ایک دھیلے کا کام کسی جگہ پر نہیں کیا، بلکہ جو کام تھا اس کو بگاڑنے میں آپ کو 100/100 نمبر ضرور مل سکتے ہیں. جی جناب شبلی فراز صاحب. دیکھیں جی، اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، پہلی بات تو یہ کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ہم نے کچھ کیا ہوگا تو انہوں نے ہمیں دوبارہ میجورٹی کے ساتھ 2/3 میجورٹی کے ساتھ لینڈ سلائڈ کے ساتھ وہ ہمارے پاس ہمیں انہوں نے دوبارہ خدمت کا موقع دیا. ٹھیک ہے نا. اب خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ہم آئندہ بھی جواب دہ ہوں گے. اب میں ذرا ان کی کریڈیبلٹی پہ آ جاتا ہوں جی کہ یہ ان کی جو بات کرنے کا وہ ہوتا ہے، اس ملک کو جس حالات میں پہنچایا. میں انہی کے ایک پارٹی کے ہمدرد اور اسی پارٹی سے تعلق رہے ان کی ایک کتاب ہے جو کہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. اس میں ہے جی، جن کے پاس اگر یہ کتاب ہو تو پیج نمبر ہے 474. ٹھیک ہے. اس میں جو پہلی جو اصل چیز ہے، کتاب کا نام بھی بتاتا ہوں، گروتھ اینڈ انیکوالٹی ان پاکستان بائی ایجنڈا فار ریفارمز بائی حفیظ پاشا. ٹھیک ہے. ہماری گورنمنٹ کے بہت بڑے کرٹک ہیں وہ. ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں، وہ تو ہونا چاہیے، اکانومسٹ ہیں، وہ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں انہوں نے جو لکھا ہوا ہے، جو حرف نوشتہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ایز فار ایز ان کا ایک چیپٹر ہے 43.4 پیج 474 کریڈیبلٹی. The PMLN has acquired a reputation for large-scale manipulation of statistics, perhaps to a degree not witnessed before. The principal source of economic and social statistics is the Pakistan Bureau of Statistics, جو کہ اسحاق ڈار نے اپنے انڈر لیا ہوا تھا. وہ اس کا جواب دہ ہوتا تھا، وہاں سے وہ مینیپولیشن ہوتی تھی. which has been subordinate to the Ministry of Finance with the prime responsibility for managing the economy. As such, it has had a vested interest in presenting a substantially better picture of the economy than the ground reality. ٹھیک ہے. In fact, that the stage has been reached when the private sector, media and civil society stopped taking government statistics seriously. یہ بڑا وہ شور کرتے رہتے ہیں جی کہ ہماری جی ڈی پی اتنی تھی، ہماری اتنی تھی. اور میں اس میں اور کئی چیزیں جس طرح سے کہ انہوں نے کس طرح سے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کس طرح سے. آپ کا بنیادی الزام یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے فگر فجنگ کی. فگر فجنگ فل. اور نہیں، یہ ان کا کلچر ہے، ویسے پارٹی کا کلچر ہے. اس کا جواب لے لیں نا. ایک سیکنڈ نا، دیکھیں میں ان کی پارٹی کا دیکھیں آج جو مسائل اکانومی کے اس ملک کے درپیش ہیں وہ ان کے بنائے ہوئے ہیں جی. انہوں نے جس کے ساتھ جو ملک کے ساتھ نقصان کیا وہ ہمارا انڈیا بھی نہیں کر سکتا. میں اس کی وجہ اگر مجھے دے دیں پھر سارا ٹائم ان کو دے دیں. آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آج جو ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ ہے، آج جو ہمارے ہاں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، آج ہمارے ہاں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جس کو ہم بار بار کہتے تھے، جس کو کہ ہم 20 ارب سے 3 پہ لائے، بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ چیزوں انہوں نے جو دشمنی کی پاکستان کی انڈسٹری کے ساتھ کہ کرنسی کو آرٹیفیشلی $5 ارب سالانہ. لیکن آپ بھی تو مہنگائی کو قابو نہیں کر سکے نا. ہم تو یہ اس چیز کی نتائج ہے نا. دیکھیں ہم نے تو یہ چیز تو اگر بات صرف اسینشل آئٹمز کی ہے تو انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائیں گے. ان کا جواب لینا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اکانومی یا ملک کی جو حالات ہے اس پہ یہ بات کرنے سے 10 دفعہ پہلے سوچ لیا. اچھا آپ کی پارٹی پہ انہوں نے فگر فجنگ کا الزام لگایا. حفیظ الزام نہیں لگایا، یہ کتاب ہے بھائی. اچھا ذرا آپ ان کو کتاب دینا. یہ بالکل کتاب دینا ذرا ان کو. میں وقفے کے دوران ذرا جو مریم اورنگزیب صاحبہ ذرا وہ ریکنفرم کریں اس کو جو لکھا ہے وہ صحیح ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی نے کل شام 5 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا ہے. تو مشترکہ اجلاس طلب ہو گیا. تو جو فگر فجنگ کا الزام لگایا ہے شبلی فراز صاحب نے، تو انہوں نے مجھے اور بھی کچھ دینے ہیں ڈاکومنٹس دینے. وہ کل میں کوشش کروں گا کہ مشترکہ اجلاس کے باوجود آپ سے لے لوں. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ آپ نے کتاب میں جو انہوں نے کوٹ کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، تو اب اس کا جواب
साथ दे दें। देखिए पहले तो शर्त ये कि पूरा जवाब आप, मैंने कहा था इनको भी मेरा मेरे पास टाइम कम है, नहीं नहीं सर, मैं आप आज से मैं बहुत जल्दी बोलूँगी, इतनी बड़ी वजाहत की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है। ठीक। सबसे पहले तो इसहाक डार साहब की बात हुई, और जब नवाज शरीफ साहब और PMLN की हुकूमत और इसहाक डार साहब वज़ीर फाइनेंस थे, उस वक़्त मुल्क की तरक्की 5.8% थी। ये इकनॉमिक सर्वे हुकूमत पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा है जी। उस वक़्त महंगाई की शरह 3% मुल्क में थी, 13% नहीं थी। उस वक़्त पॉलिसी रेट 13.25 नहीं था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री तबाह हो जाए। उसके वक़्त इसहाक डार साहब ने, जो इकोनॉमिक्स हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि 10 ट्रिलियन कर्जा 2 साल में नहीं लिया था। उसके बाद जो इसहाक डार साहब थे, उनके दौर में जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसकी अभी इन्होंने बात की, फजिंग जिसकी बात हो रही है, वो तो ये करते हैं जिस तरह NRO की अभी इन्होंने बात की थी कि डिमांड की है। ये तो ठीक किताब है, ने मैं कहा खत्म, है। मैं आ रही हूँ जी, मैं उसी पे आ रही हूँ। किताब ने कहा दूसरी बात कि आपने जो टैक्स कलेक्शन थी वो तारीखी थी इसहाक डार के दौर में, ये भी इकोनॉमिक सर्वे और रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिगर फजिंग वहाँ होती है जहाँ कारकर्दगी सिफर होती है। इसहाक डार के दौर में पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ के दौर में 52 रुपये चीनी खरीद रही थी, 110 रुपये चीनी नहीं खरीद रही थी। ये फिगर फजिंग इसकी नहीं हो सकती। इसहाक डार और नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान की आवाम 33 रुपये किलो आटा खरीद रहा था, 75 रुपये 78 रुपये किलो नहीं खरीद रहा था। एक मैं आ जाऊँ ना, उसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट, सर करंट अकाउंट डेफिसिट की जहाँ तक बात हो रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ, इसहाक डार साहब और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड था, CPEC था, डेवलपमेंट हो रही थी। अगर आप इकोनॉमी को बंद कर देंगे, इंपोर्ट बिल अपना जीरो कर देंगे, जो कि तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट, इस वक्त जब इसहाक डार साहब और जिस वक्त नवाज शरीफ साहब थे, उस वक्त बजट डेफिसिट तारीखी नहीं था। उस वक्त पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जब इसहाक डार साहब थे, तो ये नहीं हो रहा था कि आपकी टैक्स कलेक्शन स्टैग्नेंट हो और वो पिछले साल से भी कम हो, और 45%। आखिरी लाइन, इसहाक डार साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त 40% डॉलर प्राइस इंक्रीज होकर फिर भी एक्सपोर्ट आपकी इंक्रीज ना हो और टैक्स कलेक्शन कम हो, ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसलिए फजिंग की जरूरत इसहाक डार को नहीं थी, इमरान खान और इस वक्त जो टीम बैठी है उनको है। 18वीं तरमीम की वजह से सिंध के हुकूक का नाज़रीन, पेज 474। नासिर हुसैन शाह साहब, जरा आप कुछ इस पे तबसरा फरमाएंगे? ये जो फिगर फजिंग पे बात की है, ये सबसे पहले इल्जाम मुझे याद है पीपल्स पार्टी ने लगाया था इसहाक डार साहब पे। मीर साहब, इशू ये है कि ये भी मरीम साहिबा ने भी आपको बताया, लेकिन पिछली चीज़ों को तो आप छोड़ दें ना। हाँ। ये तो हर बात में छोड़ दें? पीछे का हवाला देते हैं कि जी वो ये हो गया, इन हुकूमतों ने ये किया। ये अभी की बात ले लें, ये आटा, चीनी, दीगर चीज़ों को ले लें। आटा KP में नहीं मिलता, महंगा होता है, लाहौर में नहीं मिलता, महंगा होता है, कहते हैं जी सिंध वालों का कसूर है। अभी कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब चीनी महंगी हो रही है, मिल नहीं रही, तो कह रहे हैं जी चीनी तो सिंध जा रही है। ओ भाई, कहाँ से आ रही है सिंध? पंजाब से आ रही है ना। तो आप पूरा सूबा आपके पास है, आप वहाँ पे क्यों नहीं रोक देते अगर कोई ऐसी चीज़ है? लेकिन हम जिस तरह उन्होंने कहा कल बेचारगी का इजहार किया कि जी सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, मैं यकीन दिलाता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सिंध के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप हुक्म करके तो देखें, आप बताएं जहां चीनी होगी हम पकड़ के उल्टा लटका देंगे। इतना बड़ी ऑफर कर दी जनाब, शिबली फिराज साहब, इतनी बड़ी ऑफर कर दी उन्होंने। देखें, पहली बात तो ये है कि ये मीटिंग्स में कुछ फैसले करते हैं और बाहर जाके फिर ये मुकर जाते हैं और सियासत करते हैं। ये इन्होंने कोविड में भी किया। कहाँ गया फिर वही बात होगी, कहाँ गया आपका लॉकडाउन की जो फलसफा था? क्या आपने अब उसके बाद आपकी तो पूरी कोशिश थी कि मुल्क की इकोनॉमी भी तबाह हो और जो है तो ये मुल्क जो है चल ना सके और ये हुकूमत चली जाए। बिकॉज आपके देखिए, आपकी लीडरशिप के पर सीरियस चार्जेस हैं, आपके पास स्विस अकाउंट्स का मसला है, आपके पास पाक लेन का मसला है, आपके पास सरे महल का मसला है, आपके पास कराची की जितनी जायदादें आपने उधर पूरे बिलावल हाउस के सामने पूरी जो खरीदी हुई है, जहां पे जो चीनी चाहिए आपको सिंध में, मैं बताता हूं ना, तो ये इनका ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है। इनके चीफ सेक्रेटरी भी उस मीटिंग में होते हैं जहां पे की बात होती है। परसों या तरसों यही इन्होंने ट्रक पकड़े, 500 टन चीनी रहीम यार खान से जो है तो सिंध की तरफ जा रही थी। देखें, बात ये है कि इनके नमाजी में गंदम के साथ भी यही कर रहे हैं, गंदम रिलीज नहीं कर रहे। कैसे कर रहे हैं? ठीक है तो जी, नहीं, वो शाह साहब आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं इन्होंने ट्रक पकड़े हैं जो रहीम यार खान के रास्ते से चीनी जो है वो नंबरों के साथ पूरी लिस्ट है, लिस्ट है इनके पास पूरी। शाह साहब बिल्कुल जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दे रहे हैं। सर, वो अगर देखें, अगर किसी
دیکھیں چینی کسی نے تو ہم نے تو نہیں منگوائی نا, چینی آ رہی, اچھا ہے پکڑے, اوروں کو پکڑے, وہ گندم والوں کو پکڑے نا, ذخیرہ اندوزوں کو پکڑے, تو ہم نے پکڑ لی ہے نا, وہ پنجاب میں ذخیرہ اندوز کی ہوئی ہے, ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ بھائی ابھی چینی مہنگی ہو گئی, آٹا سے بہتر یہ سوال ان سے پوچھے, چینی کی ملیں ان کی لیڈرشپ کی ہیں, ان کی لیڈرشپ کی ہیں, حامد بھائی آپ کے پروگرام میں ہمارے والوں کی جو ملیں ہیں وہ بند پڑی ہے آج کل. آج یہ کہہ رہے ہیں کیا کس لیڈر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آج چینی کس لیڈر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, 10 روپے اور کلو آج یہ عمران بات خان کر کے رہے ہیں. فیصلے سے ہوئی, آج آٹا 33 روپے سے بہت بہت 78 روپے شکریہ کلو جناب شبلی عمران فرحان خان کے صاحب, ملک فیصلے میں سے. پیسے واپس لائیں اور اپنی لیڈرشپ بہت بہت کو شکریہ جناب واپس آئیں. ناصر حسین شاہ صاحب. اور کنکلوژن میں یہی کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. وہ تمام لوگ جو پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کریں ان کو چاہیے کہ قائد اعظم کی پالیسی پہ چلیں. اجازت دیجیے.